السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، اللہ پر ایمان توحید کے ساتھ ہونا چاہیے۔ توحید کا معنی ہے ایک ماننا اور ایک سے زیادہ کی نفی کرنا۔ شرک جو ہے یہ توحید کی ضد ہے۔ شرک کے معنی حصے دار بنانا، پارٹنرز بنانا۔ اللہ کا کوئی حصے دار، کوئی پارٹنر نہیں، نہ اس کے افعال میں، نہ اس کی ذات و صفات میں، نہ اس کے حقوق میں۔ ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ بالکل اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ الصمد ہے، یعنی کہ ہر کسی کو اس کی ضرورت ہے پر اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ وہی سب کا سہارا ہے پر اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا گیا نہ اسے کوئی چیز جنی گئی، نہ وہ کسی میں سے نکلا نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے، نہ وہ کسی کا جزو ہے اور نہ کوئی اس کے جزو ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں، اس کے ہم پلہ، اس کے برابر کا کوئی بھی نہیں۔ توحید کی تین اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے توحید ربوبیت، دوسری قسم ہے توحید اسماء و صفات، اور تیسری قسم ہے توحید الوہیت۔ توحید ربوبیت کا معنی ہے کہ ہم اللہ کو رب ہونے میں ایک مانے، اکیلا مانے۔ رب کا جو لفظ ہے یہ اپنے اندر بہت وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہے خالق، مالک، مدبر، حاکم، پرورش کرنے والا، پالنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، روزی دینے والا، خزانے دینے والا۔ یہ سارے معنیوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ سارے معنی مانتے ہیں کہ اللہ ہی اکیلا ہر چیز کا خالق ہے۔ جب خالق وہ ہوا، مالک بھی وہ ہے، اور اس پر ہر چیز پر کنٹرول جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ کوئی اس کائنات میں ایک پتا بھی بغیر اللہ کے اذن کے، بغیر اللہ کے حکم کے نہیں ہلتا۔ اللہ ہی مخلوقات کو روزی دیتا ہے، وہی خزانے دیتا ہے، مشکل بھی اسی کی طرف سے آتی ہے، اور مشکل کو ٹالنے والا بھی وہی ہے۔ وہی اکیلا جو ہے رب ہے ہر چیز کا۔ ہر چیز جو ہے اللہ کی ربوبیت کے ماتحت ہے، اور یہ ایک ایسی فطری عقیدہ ہے کہ اس کو کفار اور مشرکین وہ بھی مانتے ہیں۔ دنیا کے اکثریت جو ہے وہ اللہ کی ربوبیت کو مانتی ہے۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی اس کے قائل تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پہ اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ اے نبی، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بتاؤ تو صحیح آسمان و زمین کو کس نے بنایا، تو وہ کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ جیسے سورہ یونس کے اندر آتا ہے کہ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں کہ بتاؤ کون ہے جو آسمان اور زمین سے تم کو رزق دیتا ہے، تو کہیں گے کہ اللہ۔ کون ہے جس کا کنٹرول ہے تمہارے سننے پر اور تمہارے دیکھنے پر، کہیں گے اللہ۔ کون ہے جو زندہ کو مردہ میں سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ میں سے نکالتا ہے، کہیں گے اللہ۔ کون ہے جس کی ہر چیز پر جس کا امر چلتا ہے، جس کی حکومت چلتی ہے، کہیں گے کہ اللہ۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہو کہ پھر ڈرتے کیوں نہیں؟ تو مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی اللہ کی ربوبیت کے قائل تھے، لیکن کیا ان کا صرف اللہ کی ربوبیت کو مان لینا کہ وہی خالق ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین سے کھیتی اگاتا ہے، زندگی وہ دیتا ہے، موت وہ دیتا ہے، کیا یہ مان لینا کافی ہے؟ نہیں۔ توحید کے تمام جو اقسام ہیں، تینوں اقسام، یعنی توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت کے تقاضوں کو پورا کریں گے تبھی توحید مکمل ہوگی، ورنہ توحید مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم ان میں سے کسی ایک میں سے ایک ذرے کے برابر بھی کسی قسم کی کمی یا کوتاہی کریں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے، توحید مکمل نہیں رہے گی، اور توحید ہی دار و مدار ہے آدمی کی اصل نجات کا۔ دوسری قسم جو ہے وہ توحید اسماء و صفات ہے۔ توحید اسماء و صفات کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں میں اور اس کی صفات میں بالکل اکیلا اور یکتا اور تنہا مانا جائے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں،
اور جتنی بھی صفات ہیں جو کتاب اور سنت میں وارد ہوئی ہیں ان سب کو وہ تسلیم کرتے ہیں، ان میں سے کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کرتے، اور جو بھی ان کا ظاہری معنی بنتا ہے اسے وہ تسلیم کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کی وہ تعویل، کسی قسم کی تکییف، کسی قسم کی وہ تعطیل نہیں کرتے۔ جو بھی ظاہری معنی ہے اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ البتہ اس کی کیفیت جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی کیفیت کو کوئی نہیں جانتا، کسی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا۔ صحیح مسلم کے اندر آپ پڑھ لیں، حدیث ہے باقاعدہ، حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا، تو اللہ کے نبی نے انکار کر دیا تھا، اللہ کو کسی نے بھی دیکھا۔ اب جس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، جس کو ہم پا ہی نہیں سکتے، جو ہمارے ادراک سے ہی ماورا ہے، اس کی ہم کیفیت کو کیا جانیں گے؟ لہٰذا جو بھی صفت کتاب اور سنت میں وارد ہوئی ہے، جس طرح اس کا جو ظاہری معنی بنتا ہے، ظاہری معنی سے مراد متبادر الی الذہن، یعنی کہ وہ معنی جس کا زبان سے ادا ہوتے ہی اس کا معنی ذہن میں آ جائے، جو بھی ظاہری معنی بنتا ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، کسی قسم کا ہم انکار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو ہیں میرے بھائیوں وہ کمال کے ہیں، کمال حسن اور خوبی کے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات، تمام اس کے نام اور ناموں کے اندر جو صفات موجود ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہی اس کے ساتھ رہیں گی، اور اس کی صفات جو ہیں کوئی بھی نہ اس کی ذات نہ اس کی صفات جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کی مثال کسی بھی کوئی چیز نہیں، پر وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی صفت ہے اس کو ہم بغیر تعطیل کے معنی، بغیر تکییف کے معنی اور بغیر تشبیہ کے معنی، کیا معنی ہے ان کا؟ جو تعطیل ہے، تعطیل کا معنی ہے انکار کرنا، یعنی کہ اگر کوئی اللہ کی صفت ہم کو کتاب اور سنت میں اس کا ذکر ہم کو ملتا ہے تو ہمیں سننے میں اگر عجیب لگے تو ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس کا انکار کر دیں، بلکہ جو بھی اس کا ظاہری معنی ہے اس کو ہم تسلیم کریں، بلا تعطیل یعنی کہ انکار کیے بغیر اس کو ہم تسلیم کریں، بغیر تکییف یعنی کہ جو بھی اس کی کیفیت ہے اس کو بھی ہم اللہ کے سپرد کر دیں، بغیر امیجینیشن کے کیسے کہ کس طرح کیفیت میں پڑے بغیر اس کو تسلیم کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے صحیح مسلم کے اندر کہ وہ رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، لیکن کیسے، کس طرح، کیا کیفیت ہے ہمیں نہیں پتا، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، بغیر کیفیات میں پڑے ہم اللہ کی تمام صفات کو مانتے ہیں، اور بغیر تشبیہ کے کہ اللہ کی بعض اوقات ایسی صفات آتی ہیں جو ہماری صفات اور اللہ کی صفات ان میں لفظی اشتراک پایا جاتا ہے۔ مثلا اللہ السمیع ہے، اس کا نام ہے، اس کی صفت ہے، اور ہم جو ہیں ہم انسان ہم بھی سمیع ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، تو کیا ہمارا سننا اور اللہ کا سننا ایک جیسا؟ نہیں، اللہ کی تمام صفات کمال کی ہیں، اللہ کا سننا کمال کا ہے، اللہ کا سننا لامحدود ہے، جبکہ ہماری جو صفات ہیں، ہماری صفات ناقص ہیں، اور اللہ ہی کی یہ ہم کو دی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے اندر صفات ہیں یہ اللہ ہی کی پیدا کر دیں، جب اللہ چاہے گا ان کو چھین لے گا، اور ہم ایک خاص حد تک سنتے ہیں، خاص حد تک نہیں، جبکہ اللہ کا سننا لامحدود ہے، اللہ کی ہر صفت کمال کی ہے، اللہ کی ہر صفت ذاتی ہے، ہماری جو صفات ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، تو تشبیہ جو ہے وہ اس کے بغیر ہم اللہ کی ہر صفت کو مانتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بھی کتاب و سنت میں اللہ کے نام، اس کے اسماء و صفات آتے ہیں ان کو ہم ان کے ظاہری معنی پر ہی محمول کریں گے، اور وہی ویسے ہی ہم ان کو تسلیم کریں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے تمام اسماء و صفات انتہائی حسن اور انتہائی کمال کی ہیں، اور انتہائی بلند و بالا ہیں جیسے اس کی ذات ہیں، اور اس کی تمام صفات اس کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کے اندر وہ نہیں پائی جاتی۔ اللہ کی تمام صفات اس کی ذات کی طرح اس کے ساتھ خاص ہیں، جو ہماری صفات ہیں وہ مخلوق ہیں، اللہ کی صفات اس کی ذاتی ہیں، اس کے ساتھ خاص ہیں۔ جو تیسری قسم ہے توحید کی وہ ہے توحید الوہیت، یعنی کہ اللہ کو الہ ہونے میں، یعنی معبود ہونے میں، پوجا اور پرستش کے لائق ہونے میں اللہ کو بالکل ایک مانا جائے، اکیلا جانا جائے۔ یہی وہ عبادت ہی در حقیقت وہ چیز ہے میرے بھائی جس کی وجہ سے اللہ نے ہم کو وجود دیا۔ انسانوں کی پیدائش کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو سوائے اپنی عبادت کے اور کسی مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا۔ لہٰذا اللہ کا جو حق ہے وہ یہ کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کہ اے معاذ کیا تجھے علم ہے کہ اللہ کا حق
بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس اکیلے ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب وہ ایسا کریں گے یعنی توحید کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو اللہ ان کو عذاب نہ دے گا. میرے بھائی عبادت جو ہے، عبادت کہتے ہیں دل کے تمام افعال، زبان کے تمام افعال اور جوارح یعنی اعضاء و جوارح کے تمام افعال، ان سب کو جب یہ اپنی غایت درجے کی انتہا اور کمال درجے کو پہنچتے ہیں تو یہ عبادت بنتا ہے. مثلا محبت ہے، یہ ایک دل کا فعل ہے، دل کا ایک ایکشن ہے کہ انسان محبت کرتا ہے. جب وہ محبت کسی کے لیے انتہائی غایت درجے کو پہنچ جائے کہ ویسی محبت کسی اور کے لیے نہ ہو تو وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے. اور مومنوں کا جو وصف اللہ نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید ترین محبت رکھتے ہیں. لہٰذا جو محبت ہے انتہائی درجے کی، غائب درجے کی، ویسی محبت کے کسی اور کے لیے نہ ہو، یہ عبادت ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے، اللہ کی محبت کے برابر کسی کی محبت نہیں. یہ دل کا ایک ایکشن ہوا کہ وہ اپنے غائب درجے کو پہنچے محبت، تو وہ عبادت ہے. اسی طرح دل کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ انسان ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے. جب خوف ڈر کسی کے لیے انتہائی درجے کو پہنچ جائے کہ ویسا ڈر اور خوف کسی کے لیے بھی نہ ہو تو وہ بھی عبادت ہے. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی ہیبت یہ انتہائی درجے کی، غائب درجے کی مومن کے دل میں ہونی چاہیے. سب سے زیادہ ڈر ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اسی طرح دل کے ایکشن ہے توکل. توکل بھی صرف اللہ پر کرنا چاہیے کیونکہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا وہ ہے، اسی کا امر چلتا ہے، اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. کوئی مصیبت آئے وہ اسی کی طرف سے آتی ہے، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا سوائے اس کے. لہٰذا توکل بھی اللہ پر ہونا چاہیے، یہ بھی عبادت ہے. اسی طرح امید یہ بھی عبادت ہے. یہ سب دل کے اقسام ہے اور اس پہ آپ قیاس کرتے ہیں. اسی طرح دوستی اور دشمنی، کسی سے اگر ہم دوستی کریں تو وہ بھی اللہ کے لیے کریں، دشمنی رکھیں وہ بھی اللہ کے لیے کریں. تو یہ ساری جو ہیں یہ دل کے اعمال ہیں، دل کے ایکشنز ہیں. اسی طرح دل سے کامل اطاعت کرنا، ایسی اطاعت کہ کسی اور کی اطاعت ویسے نہ ہو، ہر کسی کی اطاعت اس اطاعت کے تابع رہے، ویسی اطاعت کامل ترین غائب درجے کی اطاعت وہ بھی صرف اللہ کے لیے خاص ہے. اسی طرح اب زبان کے ایکشنز ہیں. زبان سے آدمی مبالغے کے ساتھ کسی کی تعریف کرتا ہے، کسی کے حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کسی کی خوبیاں اور صاف بیان کرتا ہے، تو یہ بھی عبادت ہے. جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کل شکر کل حمد و ثنا صرف اور صرف اسی ذات کے لیے کے لائق ہے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا، ان کا خالق، ان کا مالک ہے. یہ اس میں تعریف ہے اور مبالغہ ہے. جب ہم مبالغے کے ساتھ کسی کی زبان سے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ عبادت ہے. اسی طرح یہ بھی اللہ کے لیے ہی خاص ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مجھے ایسا نہ بڑھا دینا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے بڑھا دیا، بڑھا چڑھا کے ان کی تعریفیں کرنے، مبالغہ رائی. اگر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم مجھے بلانا چاہتے ہو، مجھے پکارنا چاہتے ہو تو مجھے کہو کہ عبد اللہ و رسول، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، ایسے کر کے مجھے پکارو. لہٰذا مبالغے کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا، کسی کی خوبی بیان کرنا، یہ کلی عبادت ہے. اسی طرح اعمال کی عبادت کو آپ دیکھ لیں، کسی کے سامنے قیام کرنا، سر جھکا کے، ہاتھ باندھ کے، ادب کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ عبادت ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے اپنے لیے بھی کھڑا ہونا پسند نہیں کیا. عبادت جو نماز کے اندر جس طرح آدمی کھڑا ہوتا ہے ویسے کسی غیر کے، اللہ کے سوا غیر کے سامنے بھی ویسے کھڑا ہونا جائز نہیں. ویسے قیام صرف اللہ کے لیے ہے. اسی طرح رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ بھی اللہ کے لیے ہے. اسی طرح افعال میں اور دیکھ لیں آپ، نظر و نیاز ہے، قربانی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، طواف کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عبادت ہے. ہم حج کا، بیت اللہ کا طواف اس لیے کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے. ہم بیت اللہ کی پوجا نہیں کرتے. بیت اللہ مخلوق ہے اللہ کی. بیت اللہ ایک رخ ہے اور اس کا ہم طواف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے. ہم اس کی طرف نماز اس لیے پڑھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ نعوذ باللہ خدا ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. بیت اللہ اللہ کی مخلوق ہے. ہم اصل میں پوجا اللہ کی کرتے ہیں، اللہ کی پرستش کرتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ توحید کے متعلق چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی. اور عقیدہ جو ہے میرے بھائیوں وہی اصل معیار ہے کامیابی کا، نجات کا. اور عقیدے سے متعلق علماء
اہل سنت نے مختلف کتابیں بھی لکھی ہیں، بعض جو ہیں وہ کسی خاص موضوع پر ہوتی ہیں، جیسے کتاب التوحید ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب کی، اس کے اندر توحید کو خاص طور پہ اس کا ذکر کیا ہے۔ بعض کتابیں جن میں ڈیٹیل کے ساتھ تمام عقائد اسلامیہ کا ذکر کیا ہے، جیسے شرح عقیدہ طحاویہ ہے، اسی طرح عقیدۃ الواسطیہ ہے، اس طرح کی اور کتابیں ہیں۔ اور میرے بھائیو، عقیدہ ہی وہ چیز ہے جو نجات کا اصل سبب ہے، بغیر عقیدے کے نجات نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میرے سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔